دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اینٹی نارکوٹک ایکٹ فورس کے جو ایکٹ ہے 1997 اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ ایکٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جنہوں نے اینٹی نارکوٹک فورس میں اپلائی کی ہے، اور اس کے علاوہ جو لا والے اسٹوڈنٹ ہیں جو لا پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس لا کو ہم فنگر ٹپس پر اس طرح سمجھیں گے کہ آپ کو یہ لا بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دوستوں یہ جو ایکٹ ہے اس میں یہ جو 1997 ایکٹ ہے اس پر جو اینٹی نارکوٹکس فورس میں 20 نمبر کا پیپر آتا ہے جاب کے ریلیٹڈ، وہ اسی ایکٹ میں سے ہی آتا ہے۔ اس میں جو ہے سب انسپیکٹر، اے ایس آئی، کانسٹیبل، اسسٹنٹ اور جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے یہ سب کے لیے یہ ایکٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ایکٹ ہے 1997 اس کو تقریباً 9 جو چیپٹر ہے اس پہ مشتمل ہے۔ ہر چیپٹر کو ہم باری باری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو یہ جو پہلا چیپٹر ہے اس میں پہلا چیپٹر میں پریلیمنری ہے۔ پریلیمنری میں مطلب 1 سے 3 تک سیکشن ہے۔ دوسرا جو چیپٹر ہے اس میں پروہیبیشنز اینڈ پنشمنٹ ہے، اس میں مطلب سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو اس میں جو سینکشن ہے وہ 4 سے لے کر 19 تک ہے۔ اور چیپٹر 3 میں سرچز اینڈ انویسٹیگیشن سیکشن 20 سے لے کر 36 تک۔ نیکسٹ جو ہمارا ہے چیپٹر 4 فریزنگ اینڈ فورفیچر، اس کی جو سینکشن ہے یہ 37 to 44 ہے۔ چیپٹر نمبر ہمارا 5 ہے، اس میں ہے اسپیشل کورس۔ یہ اس میں جو سینکشن ہے وہ 45 سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور 51 تک ختم ہو رہی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے ریہیبلیٹیشن، اس میں جو سینکشن ہے وہ 42 سے لے کر 53 تک ہے۔ اور نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے چیپٹر 7 نیشنل فنڈ فار کنٹرول، 54 سے لے کر 55 تک اس کی سینکشن ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے چیپٹر 8، اس میں جو ہے انٹرنیشنل کوآپریشن، اس میں جو سینکشن ہے وہ 56 سے لے کر 66 تک ہے۔ نیکسٹ ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے جنرل کا، اس میں جو سینکشن ہے وہ 67 سے لے کر 78 ہے۔ دوستو ان چیپٹر میں جو سینکشن ہے اس کو ہم ڈیٹیل وائز کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی یہ چیپٹر 1 میں جو سیکشن 1 ہے وہ ہے شارٹ ٹائٹل اینڈ کمنسمنٹ۔ اس میں یہ ہے کہ یہ دفعہ 1 ہے۔ دفعہ 1 میں یہ ہے کہ یہ ایکٹ نشہ ور اشیاء پر قابو پانے کا ایکٹ 1997 کے نام سے موسوم ہوگا۔ یہ تمام پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا اور یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔ سیکشن 1 میں صرف یہی بتائی گئی ہے کہ یہ پورے پاکستان میں نافذ العمل ہوگا، اور اس کے علاوہ نشہ آور اشیاء پر قابو پانے کا یہ ایکٹ ہے، اس ایکٹ کا نام ایکٹ 1997 ہے۔ سیکشن 2 ہے ہمارا، اس میں ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے۔ ڈیفینیشن کس چیز کی؟ اس میں عادی شخص کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، احساسوں کی، شریک کار کی، اس کے علاوہ کوئی فرد جو متعلقہ وقت میں ذیلی شک اور جو کسی ایسے وقف کا امین جہاں خصوصی عدالت، اور اس کے علاوہ بھنگ کے پودے کی مطلب ایک ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کینابیس کیا ہوتا ہے، کوکا بش کیا ہوتا ہے، اور کوکا ڈیریویٹو مطلب انہی کے حوالے سے، کوکین کے حوالے سے، یہ کوکا لیف کے بارے میں، کنٹرول ڈیلیوری کے بارے میں، اور کنٹرول سبسٹینس کنوینس، اور فارن کوڈ، فریزنگ کوڈ، یہ سب کیا ہوتا ہے، تو انہی کے بارے میں یہ ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، یہ سیکشن 2 میں۔ ہمارا نیکسٹ ہے وہ ہے سیکشن 3، اس میں جو بیان کیا گیا کیلکولیشن آف پرسنٹیج ان لیکوڈ پریپریشنز۔
یہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. یہ جو مایہ کی تیاری میں فیصد کا شمار، مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت قواعد واضح کر سکے گی جن میں ایسے طریقہ کار دیے گئے ہوں جن کی روح سے مایہ تیار کی صورت میں شمار کیا، مگر شرط یہ ہے کہ جب تک ایسے قواعد واضح نہیں کر دیے جاتے تو ایک تیار شدہ شے کسی چیز کے 1% پر مشتمل ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تیار شدہ شے جس میں اس چیز کا 1 گرام اگر وہ ٹھوس ہو، یا اس چیز کا 1 ملی لیٹر اگر سیال ہو، اس تیار شدہ شے کا ہر 100 ملی لیٹرز میں شامل ہے، اور اس طرح سے زیادہ یا کم فیصد کے تناسب میں بھی ہے. مطلب سیکشن 3 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی چیز ہو جو مایہ کی صورت میں تیار کی گئی ہو. نیکسٹ ہے ہمارا چیپٹر 2. اس میں بیان کیا گیا ہے پنشمنٹ اور پروہیبیشنز. اس میں جو سیکشن 4 ہے اس میں بیان کیا گیا پروہیبیشنز آف کلٹیویشن آف نارکوٹک پلانٹس. اس کو میں ذرا ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کوئی شخص کسی بھنگ کے پودے، کوکا کی جھاڑی یا افیم پوسٹ کی کاشت یا بھنگ کے پودے، کوکا کی جھاڑی یا افیم پوسٹ کا کوئی حصہ جمع نہیں کرے گا. نیکسٹ ہماری جو سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 5. اس میں ہے پنشمنٹ فار کنٹراویشن آف سیکشن 4. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی دفعہ 4 کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو اس کو 7 سال تک کی سزائے قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی. مطلب یہ ہے کہ سیکشن 4 میں ہمیں بتایا تھا کہ جو کوئی شخص کسی بھنگ یا پودے کی اگر کاشتکاری کرتا ہے تو اس کو سیکشن 5 کے تحت سزا دی جائے گی، اور اس کی جو سزا ہے وہ ہے 7 سال. نیکسٹ ہماری سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 6. اس میں ہے پروہیبیشن آف پروسیشن آف نارکوٹک ڈرگ ETC. سیکشن 6 میں جو بتایا گیا وہ ہے نشہ آور ادویات رکھنے کی ممانعت. کوئی شخص کسی نشہ آور چیز یا ذہن کو متاثر کرنے والی چیز کو کارخانے میں تیار کرتا ہے یا پھر اسے فروخت کرتا ہے یا تقسیم کرتا ہے یا اس کی نقل و حرکت کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. سیکشن 7 ہے ہمارا. سیکشن 7 ہے پروہیبیشنز آف امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف نارکوٹک ڈرگ ETC. اس میں یہ ہے کہ نشہ آور ادویات کی درآمد یا برآمد کی ممانعت. سیکشن جو ہمارا 6 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص نشہ آور اشیاء کو تیار نہیں کرے گا، اور جو سیکشن 7 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کی نشہ آور اشیاء کی ایک جگہ سے دوسری جگہ درآمد برآمد نہیں کر سکتا. اچھا، یہ جو درآمد برآمد ہے یہ آپ کو بتاؤں کہاں سے کہاں تک ہے. مطلب یہ پاکستان سے باہر بھی ہے یا پاکستان کے اندر بھی ہے، یا کوئی بھی جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ ساری اس دفعہ میں یہی بتایا گیا ہے. نیکسٹ ہمارا سیکشن ہے وہ سیکشن 8 ہے. اس سیکشن 8 میں بتایا گیا ہے پروہیبیشنز آن ٹریفکنگ اور فنانسنگ دا ٹریفکنگ آف نارکوٹک ڈرگ ETC. نشہ آور ادویات کے کاروبار یا کاروبار میں رقم لگانے کی ممانعت. مطلب جو بھی شخص اگر اس میں کاروبار کرتا ہے نشہ آور ادویات کی تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. نیکسٹ ہماری سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 9. اچھا، جو بھی شخص مطلب یہ ہے کہ 6, 7, 8 کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سیکشن 9 کے تحت سزا دی جائے گی. اب 6 سیکشن میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی شخص اگر ایک جگہ سے مطلب کوئی چیز تیار کرتا ہے. سیکشن 7 میں بتایا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ درآمد برآمد کرتا ہے. اگر سیکشن 8 میں بتایا ہے کہ اگر اس کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے یا وہ کاروبار کرتا ہے نشہ آور ادویات کا تو سیکشن 9 کے تحت اس کو سزا دی جائے گی. وہ سزا 9A اور 9B اور 9C ہوتی ہے. 9A میں یہ بتاتا ہے کہ اگر نشہ آور ادویات کسی سے پکڑی جائے تو اگر اس کی جو مقدار ہے وہ 10 گرام سے زیادہ اور 100 گرام سے کم ہے
10 گرام سے کم ہے تو اس کو 3 سال کی سزا، اور جس کی اور 9B ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر 100 گرام سے کم ہے کسی سے نشہ آور ادویات برآمد ہوتی ہے تو اس کو 7 سال کی سزا، اور اگر 100 گرام سے زیادہ ہے اور 1 کلو گرام تک ہے تو اس کو 14 سال کی سزا یا پھانسی کی سزا تک بھی ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا وہ ہے سیکشن 10۔ سیکشن 10 میں بتایا گیا ہے پروہیبیشنز آف اوننگ آپریٹنگ پریمیسز اور مشینری فار مینوفیکچر آف نارکوٹک ڈرگ۔ اس میں بتایا ہے کہ نشہ آور ادویات کی تیاری کے لیے عمارتوں یا مشینری کو ملکیت میں رکھنے یا چلانے کی ممانعت۔ نیکسٹ ہمارا سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 11 پنشمنٹ فار کنٹراوینشن آف سیکشن 10۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جو دفعہ سیکشن 10 ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی سزا اس میں درج ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی سیکشن 10 کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو اسے 25 سال تک کی سزائے قید دی جائے گی۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن وہ ہے سیکشن 12۔ سیکشن 12 میں یہ ہے prohibitions of acquisition and possession of assets derived from narcotic offense۔ سیکشن 12 میں یہ ہے کہ منشیات سے متعلقہ جرائم سے حاصل کردہ اثاثوں کے حصول اور قبضے میں رکھنے کی ممانعت۔ سیکشن 13 ہے ہمارا پنشمنٹ فار کنٹراوینشن آف سیکشن 12۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سیکشن 12 کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سیکشن 13 کے تحت سزا دی جائے گی۔ وہ سزا کیا ہے کہ جو کوئی دفعہ 13 کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا وہ 14 سال تک کی سزائے قید کا مستجیب ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہمارا وہ ہے سیکشن 14۔ نیکسٹ سیکشن 14 کیا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ پروہیبیشنز آن ایڈنگ ایڈیمنٹ اور ایسوسیشن ان نارکوٹک آفینسز۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص مطلب یہ ہے منشیات سے متعلقہ جرائم میں مدد کرنے، اعانت کرنے یا وابستہ ہونے کی ممانعت۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 15۔ سیکشن 15 میں یہ ہے پنشمنٹ فار کنٹراوینشن آف سیکشن 14، مطلب جو منشیات سے متعلقہ جرائم میں مدد کرنے، اعانت کرنے یا وابستہ ہونے کی ممانعت اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو پنشمنٹ ملے گی۔ وہ جو پنشمنٹ ہے وہ سیکشن 15 میں بیان کی گئی ہے۔ سیکشن 15 میں جو پنشمنٹ ہے وہ ہے کہ جو کوئی بھی دفعہ 14 کی خلاف ورزی میں کسی جرم کے ارتکاب میں شریک ہو اور اس سے وابستہ ہو، اس سے ارتکاب کی سازش کرے، ارتکاب کی کوشش کرے، اس میں مدد کرے، اعانت کرے، ترغیب دے، آمادہ کرے یا مشورہ دے تو اس کو سیکشن 15 کے تحت سزا دی جائے گی۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 16 پنشمنٹ فار آفینس فار وچ نو پنشمنٹ از پرووائڈیڈ۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسے جرم کی سزا جس کے لیے سزا واضح نہ کی گئی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو پورا ایکٹ ہے، اس ایکٹ میں اگر کوئی ایسا جرم ہے جس کی سزا نہ دی گئی ہو تو اس کو مطلب 1 سال کی مدت تک سزائے قید یا 5,000 تک جرمانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 17 ابسٹریکشن ٹو آفیسر۔ اس کا مطلب ہے کہ افسران سے مزاحمت، جو کوئی بھی کسی افسر کے ایسے کارہائے منصبی جو وہ اس ایکٹ کے تحت انجام دے رہا ہو میں رکاوٹ ڈالتا ہے یا مزاحمت کرتا ہے یا مذکورہ افسر کو جان بوجھ کر ایسی اطلاع فراہم کرتا ہے جو اس کی اطلاع یا یقین کے مطابق اہم تفصیلات صحیح نہیں ہیں، وہ 3 سال تک کی قید یا مشقت یا جرمانہ یا دونوں سزاؤں کا مستجیب ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 18۔ سیکشن 18 میں لیمٹ آف فائن بتایا گیا ہے۔ لیمٹ آف فائن مطلب جرمانے کی حد وغیرہ۔
مطلب یہ ہے کہ جہاں اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کے لیے کم سے کم جرمانہ کی رقم مقرر نہ کی گئی ہو تو خصوصی عدالت مذکورہ جرم کے ارتکاب میں شامل نشہ و دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط شے کی خاصیت اور مقدار کا خیال رکھتے ہوئے جرمانہ عائد کرے گی۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 19 فور فیچر آف ایسیٹس آف این افینڈر۔ اس میں یہ ہے کہ جرم کے اثاثوں کی ضبطی۔ نیکسٹ ہے ہمارا چیپٹر 3 ہے ہمارا، اس میں سرچ اینڈ انویسٹیگیشن کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس میں جو سیکشن 20 ہے اس میں بتایا گیا ہے پاور ٹو ایشو وارنٹس۔ پاور ٹو ایشو وارنٹ یہ ہے کہ خصوصی عدالت جو وارنٹس جاری کرنے کا اختیار ہے، خصوصی عدالت کسی ایسے شخص کو گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر سکے گی جس کے بارے میں اس کے پاس اس امر کا یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ اس نے اس ایکٹ کے تحت قابل سزا کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 21، اس میں ہے پاور آف انٹری، سرچ، سیزر اینڈ اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ۔ اس میں ہے کہ بغیر وارنٹ کے داخلے، تلاشی، قبضہ اور گرفتاری کا اختیار۔ اس میں یہ ہے کہ جہاں کوئی افسر جو سب انسپکٹر پولیس یا اس کے مساوی سے کم درجے کا نہ ہو، وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں اختیار مزاج کا حامل ہو، جو اپنی ذاتی اطلاع پر یا کسی شخص کی طرف سے دی گئی اطلاع پر رائے رکھتا ہو کہ وہ کوئی نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے جس کی نسبت سے اس ایکٹ کے تحت قابل سزا کسی جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے، کسی عمارت، جگہ، احاطہ یا سواری میں رکھی یا چھپائی گئی ہے اور مذکورہ شخص کے گرفتاری یا تلاشی کا وارنٹ حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو وہ اختیار ہے کہ وہ بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتے ہیں۔ سیکشن 20 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص گرفتار ہونے سے پہلے اس کو وارنٹ ہونا لازمی ہے۔ اگر ایمرجنسی ہے تو سب انسپکٹر کے مساوی ہو افسر، تو وہ بغیر وارنٹ کے بھی کوئی بھی جگہ سرچ کر سکتا ہے یا کسی بندے کو شک کی بنا پر اریسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 22، اس میں ہے پاور آف سیزر اینڈ اریسٹ ان پبلک پلیسز۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی سب انسپکٹر کے مساوی جو رینک ہے اس کو اختیار ہوگا کہ وہ پبلک پلیسز میں جا کر کسی بھی مشکوک شخص کو گرفتار کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 23، اس میں پاور ٹو اسٹاپ اینڈ سرچ کنوینس۔ سیکشن 23 میں یہ ہے کہ اگر کوئی مشکوک گاڑی ہے یا مشکوک جہاز تک بھی ہے، اگر افسران کو شک ہے کہ اس میں کوئی نشہ آور ادویات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونی ہے، تو وہ اس جہاز کو بھی اسٹاپ کر کے سرچ کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے سیکشن 23 کے تحت۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 24، اس میں ہے انڈر کور اینڈ کنٹرول ڈیلیوری آپریشن۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو افسران ہیں اینٹی نارکوٹکس کے، وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سمگلنگ ہو رہی ہو تو یہ اپنے خفیہ بندے بھیج کر ایک آپریشن کرتے ہیں تاکہ اس جو نشہ آور ادویات ہے اس کو پکڑا جا سکے۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 25 ہے موڈ آف میکنگ سرچز اینڈ اریسٹ۔ یہ جو 25 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے تلاشیاں لینے اور گرفتاری کرنے کا طریقہ۔ یہ جو پبلک پلیس میں یا وارنٹ کے تحت اگر افسر کسی شخص کو گرفتار کرتا ہے تو اس کا طریقہ اس سیکشن 25 میں بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 26، اس میں ہے پنشمنٹ فار ویکسٹیشیس انٹری، سرچ، سیزر اور ریزلٹ۔ اس میں یہ ہے کہ بلا جواز داخلہ، تلاشی، ضبطگی یا گرفتاری کی سزا۔ سیکشن 26 میں مختلف سزائیں دی گئی ہیں اس کو۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 27،
ڈسپوزل آف پرسن اریسٹڈ اینڈ آرٹیکل سائزڈ، اس میں یہ گرفتار شخص، اشخاص اور ضبط شدہ اشیاء کا فیصلہ، مطلب کوئی بھی وارنٹ کے بغیر یا وارنٹ کے تحت اگر کسی مشکوک شخص سے کوئی نشہ آور ادویات ملتی ہے تو اس کا کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 28 پاور ٹو انویسٹ آفیسرز آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز ود پاور آف انچارج آف اے پولیس اسٹیشن۔ سیکشن 28 کے تحت بتایا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے افسران کو پولیس اسٹیشن کے نگران افسران کے اختیارات تفویض کرنے کا اختیار ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 29، اس میں بتایا گیا ہے پریسیمپشن فرام پوزیشن آف ایلیسٹ آرٹیکلز، اس میں یہ ہے کہ ناجائز اشیاء کے قبضے سے کیا حاصل، مثال کے طور پر کوئی نشہ ور متاثر کرنے والی ذہن کو کوئی اشیاء ملتی ہے یا بھنگ، افیم یا یا اس کا پودا کاشت کرتا ہے، تو اس حوالے سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارا سیکشن 30 پرسیپشن ایز ٹو ڈاکومنٹ ان سرٹین کیسز، بعض مقدمات میں دستاویزات کی بابت قیاس۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 31 پاور ٹو کال فار انفارمیشن، اس میں یہ ہے کہ معلومات حاصل کرنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے۔ وہ معلومات کوئی بھی شخص یا کسی شخص کو حکم دے سکے کہ وہ تفتیش کے لیے فائدہ مند یا متعلقہ دستاویز یا چیز شے پیش کرے یا فراہم کرے، یا کسی شخص سے خود کو مطمئن کرنے کی غرض سے معلومات حاصل کر سکے گا، خواہ اس سے اس ایکٹ یا اس کے تحت واضح کیے گئے کسی قاعدہ یا حکم کے احکام کی خلاف ورزی کیوں نہ ہو۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 32، اس میں ہے آرٹیکلز کنیکٹڈ ود نارکوٹکس، مطلب منشیات سے متعلق اشیاء۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 33، اس میں ہے پروسیڈیور فار میکنگ کنفسکیشن، اس میں یہ ہے کہ ضبط کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 34 فیڈرل نارکوٹک ٹیسٹنگ لیبارٹری ETC، مطلب یہ کہ وفاقی لیبارٹری برائے تجزیہ نشہ آور ادویات وغیرہ۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 35 گورنمنٹ ایڈلائٹ، سیکشن 35 ہے کہ سرکاری تجزیہ کار، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے ایسے اشخاص کا جنہیں وہ مناسب تصور کرے جو مقررہ ان علاقوں کے لیے اور ان نشہ آور ادویات، دماغ پر اثر انداز ہونے والی اشیاء یا منضبط اشیاء کی نسبت جن کا اعلان میں صراحت کر دی جائے گی، وفاقی حکومت کے تجزیہ کار یا جیسی بھی صورت ہو صوبائی حکومت کے تجزیہ کار کے طور پر تقرر کر سکے گی۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 35 ہو گیا۔ نیکسٹ ہمارا سیکشن 36 ہے، یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، 34 لکھ دیا گیا۔ 36 ہے ہمارا، وہ ہے رپورٹس آف گورنمنٹ انالائسز، کہ مطلب سرکاری تجزیہ کاروں کی رپورٹیں، مطلب جو نشہ آور ادویات ملتی ہے تو اس کو ایک لیبارٹری میں دیا جاتا ہے، تو اس لیبارٹری سے جو تجزیے یا اس کو انالائز کیا جاتا ہے تو اسی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر 4، اس میں فریزنگ اینڈ فورفیچر آف ایسٹس، مطلب یہ اثاثہ جات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کو کیسے طریقہ کار ہے۔ جو سیکشن 37 ہے اس میں فریزنگ آف ایسٹس، اثاثہ جات کا انجماد وغیرہ۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 38، اس میں ٹریسنگ آف ایسٹس، مطلب جو اینٹی نارکوٹک فورس جو کسی شخص کو پکڑتی ہے تو اگر اس کو 3 سال سے زیادہ کی سزا ملتی ہے تو اس کو یہ مانا جاتا ہے کہ اس کے یہ جو اثاثے ہیں وہ بھی اس نے نشہ آور ادویات کی وجہ سے بنائے ہیں، تو ان اثاثوں کو
مطلب منجمد کر لیا جاتا ہے۔ سیکشن نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 39۔ سیکشن 9 میں یہ ہے کہ آرڈر فار فورچر آف ایسیٹس، مطلب اثاثہ جات کی ضبطی کے لیے حکم۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 40 فار فیچر آف ایسیٹس آف پرسن کنویکٹڈ ابروڈ۔ اس میں یہ ہے کہ بیرون ملک سزا یاب شخص کے اثاثہ جات کی ضبطی۔ بیرون ملک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے ملک میں کوئی کارروائی کرتا ہے، کوئی نشہ آور ادویات فروغ کرتا ہے، تو وہاں پر نشہ آور ادویات کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، تو اس کو جو اس ملک نے سزا دی ہے، تو اس ملک نے ہمارے ملک سے رابطہ کیا ہے کہ آپ ان کے اثاثے ضبط کر لیں، تو اس لحاظ سے اس سیکشن میں بیان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارا سیکشن 41۔ سیکشن 41 یہ ہے کہ پروہیبیشنز آف الینیشن آف فریزنگ پراپرٹی۔ اس میں یہ ہے کہ منجمد املاک کی منتقلی کی ممانعت۔ مطلب یہ ہے کہ جب احساس جو ان کے احساسے ہوتے ہیں، جو ان کے منجمد کر لیے جاتے ہیں، تو ان کو نہ کوئی شخص سیل کر سکتا ہے، نہ کوئی شخص اس کو مطلب پرچیز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 42۔ پنشمنٹ فار ایکوائرنگ پراپرٹی ان ریلیشن ٹو وچ پروسیڈنگ ہیو بین ٹیکن انڈر دس ایکٹ۔ سیکشن 42 کے تحت بتایا گیا ہے کہ ایسے املاک حاصل کرنے کے لیے سزا جن کی نسبت اس ایکٹ کے تحت کارروائیاں کی گئی ہوں۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 43 پاور ٹو ٹیک پوزیشن، قبضہ لینے کا اختیار۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 44 مینجمنٹ آف ایسیٹس فروزن اور فورفیٹڈ انڈر دا ایکٹ۔ اس میں ہے کہ 44 ہے، اس ایکٹ کے تحت منجمد یا ضبط کیے گئے اثاثوں کا انتظام۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص جو کہ 100 گرام یا اس سے زیادہ 9B 9C کی جس کو سزا ملی ہے، تو اس کے جو اثاثے ہیں وہ یہ تصور کر لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو اثاثے سارے جو بنائے ہیں وہ نشہ آور ادویات سے بنائے گئے ہیں، تو ان کے یہ جو اثاثے ہیں وہ حکومت ضبط کر لیتی ہے، اور جو یہ اثاثے ہوتے ہیں ان کا بعد میں مطلب یہ کیا جاتا ہے، ان کو جو لوگ نشہ آور کرتے ہیں اور وہ خود کو بہتر کرنے کی کوشش کے لیے حکومت ان کے لیے ہاسپیٹلز بناتی ہے، وہ جو اثاثے ضبط ہوتے ہیں نشہ آور ادویات سے جو گرفتار لوگ ہوئے ہیں، ان کے جو اثاثے ضبط ہوتے ہیں وہ انہی ہاسپیٹلز میں لگائے جاتے ہیں، تاکہ مطلب جو حکومت فنڈ کرتی ہے تو وہ فنڈ اسی میں سے ہی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا، امید ہے یہ چیپٹر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہمارا چیپٹر 5۔ اس میں خصوصی عدالتیں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسپیشل کورٹس کے بارے میں۔ سیکشن 45 ہے جوریڈکشن آف ٹرائی افینسز، جرائم کی سماعت کرنے کا اختیار ہے کس کس کے پاس ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ سیکشن 46 ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹس، خصوصی عدالتوں کا قیام۔ نیکسٹ ہمارا سیکشن 47، اس میں اپلیکیشن آف دا کوڈ آف کریمنل پروسیڈور 1898۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کا اطلاق، مطلب اپیل اس طرح سے۔ نیکسٹ ہمارا سیکشن 48 اپیل ہے کہ خصوصی عدالت جو سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج پر مشتمل ہو کے حکم کے خلاف کوئی اپیل عدالت عالیہ ہائی کورٹ میں کی جائے گی، اور اس کی سماعت اس عدالت کے کم سے کم 2 ججوں کا بینچ کرے گی۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 49 ٹرانسفر آف کیسز۔ ٹرانسفر آف کیسز کا مطلب یہ ہے کہ مقدمات کی منتقلی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہائی کورٹ جو عدالت عالیہ ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ سیشن کورٹ میں بہت ساری کیسز ہے، تو اس کا تو مطلب وہ چاہے تو وہی کیس دوسری سیشن عدالت میں بھی منتقل کر سکتی ہے، اس کا اختیار ہائی کورٹ کو ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 50 ہے، اس میں ہے اسپیشل پروسیکیوٹر۔
خصوصی جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے مطلب وفاقی حکومت ایسے افراد کو جو عدالت عالیہ کے وکلاؤں کو خصوصی پروسیکیوٹر کے طور پر ایسی شرائط اور قواعد کی پر مقرر کر سکے گی جو اس کی جانب سے مقرر کی جائیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 51۔ اس میں ہے بعض جرائم کی نسبت ضمانت پر رہا نہیں کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ 7 سال سے زیادہ ہے یا 9B یا 9C والے، یا مطلب جن کو 14 سال کی سزا ملی ہو یا ان کو پھانسی کی سزا ملی ہو، تو ان کو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اس سیکشن میں یہی بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا چیپٹر 6۔ چیپٹر 6 میں نشہ کے عادی افراد کا علاج اور بحالی، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں ہے سیکشن 52۔ سیکشن 52 میں رجسٹر آف ایڈکٹس، نشے کے عادی افراد کی رجسٹریشن، مطلب جو لوگ نشے کے عادی ہو چکے ہیں، اب وہ اس نشے کی چیز سے نشے والی چیز سے علاج کروانا چاہتے ہیں، تو وہ گورنمنٹ نے مختلف ہاسپیٹلز بنائے ہیں، تو وہ ان ہاسپیٹلز میں جا کر ایڈمٹ ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا سیکشن 53، پاور آف گورنمنٹ ٹو اسٹیبلش سینٹر آف ٹریٹمنٹ آف ایڈکٹس، مطلب یہ ہے کہ نشے کے عادی افراد کے علاج کے لیے مراکز قائم کرنے کے حکومتی اختیارات۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو فنڈ لیتی ہے وہ فیڈرل لیول سے بھی ہوتا ہے، وہ پروویژنل لیول سے بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی ہوتے ہیں ادارے جو نیم سرکاری ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، یہ سارے ادارے مل کر ہی فنڈنگ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ ان اثاثوں کو جو کہ کسی شخص کی گرفتاری کے بعد ان اثاثے جو حکومت کو وصول ہوتے ہیں، وہ سارا اکٹھا کر کے ان لوگوں کی جو نشہ کے عادی افراد ہے کے علاج کے لیے لگایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا چیپٹر 7۔ چیپٹر 7 میں نشہ و اشیاء کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے قومی فنڈ بنائے جاتے ہیں۔ وہ جو قومی فنڈ کہاں سے آتے ہیں، میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ وہ سرکاری ہوتے ہیں، غیر سرکاری ہوتے ہیں، پرائیویٹ ادارے، یہ سارے مل کر ہے نا یہ فنڈ دیتے ہیں۔ یہ جو سیکشن 54 میں ہے، اس میں نشہ و اشیاء کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے قومی فنڈ ہے۔ اور جو سیکشن 55 ہے، اینول رپورٹ آف دا ایکٹیویٹیز فنانسڈ آؤٹ آف دا فنڈ، اس میں بتایا گیا ہے کہ ان سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ جس میں فنڈ سے رقم لگائی جائے۔ نیکسٹ ہے ہمارا چیپٹر 8، انٹرنیشنل کوآپریشن۔ اس میں جو سیکشن 56 ہے، اس میں باہمی قانونی امداد کی درخواست کرنے اور عمل کرنے کا اختیار موجود ہے۔ اور جو نیکسٹ ہمارا سیکشن ہے وہ 57 ہے، میوچل لیگل اسسٹنس ریکویسٹ بائی پاکستان۔ اس میں یہ ہے کہ باہمی قانونی امداد پاکستان کی طرف سے درخواستیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 58، فارن ریکویسٹ فار اسسٹنٹ۔ 58 میں ہے معاونت کے لیے غیر ملکی درخواست۔ اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اگر ہماری جو حکومت ہے اس کو شک ہوتا ہے یا اس کو ایویڈنس ملتا ہے کہ کوئی شخص جو کہ کسی دوسرے ملک میں موجود ہے، وہ نشہ و اشیاء ہے ہمارے ملک کا، وہ دوسرے ملک میں جا کر وہ سیل کرتا ہے یا دوسرے ملک سے لے کر ہمیں مطلب پاکستان میں بیچتا ہے، یا وہ پاکستان میں کسی جرم میں ملوث ہے، تو وہ کسی اور ملک میں مطلب اس نے سکونت پذیر کی ہوئی ہے، تو پاکستان کو اختیار ہے کہ وہ دوسرے ملک کو ریکویسٹ کرے گا کہ ہمارا یہ مجرم ہے، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اس میں جو چیپٹر 8 ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو غیر ملک ہے، دوسرے ملک ہیں، ان سے معاونت کیسے لی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 60 ہے۔ سیکشن 60 کے تحت فارن ریکویسٹ فار اسسٹنٹ فرام ڈیٹینڈ پرسنز۔
اس کو ڈیٹیل میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا کہ باہمی قانون امداد پاکستان کی طرف سے یہ جو درخواستیں ہوتی ہیں یہ اسی کے اوپر سارا کچھ بتایا گیا ہے. جو نیکسٹ ہے ہمارا وہ ہے 61 میں یہ ہے کہ فارن پرسن ان پاکستان ان رسپانس ٹو پاکستان ریکویسٹ. پاکستان کی درخواست کے جواب میں پاکستان میں غیر ملکی اشخاص. نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 62 فارن ریکویسٹ فار پاکستان ریسٹریننگ آرڈرز. اس میں جو بتایا گیا ہے کہ زیر حراست اشخاص کی طرف سے بیرون ملک سے معاونت کی درخواست. سیکشن جو چیپٹر 8 ہے اس میں یہی الفاظ بار بار بتائے گئے ہیں کہ کوئی شخص مطلب دو کنٹری ہیں ان کے درمیان اگر کوئی اینٹی نارکوٹک کا کام کرتا ہے تو ایک کنٹری دوسرے کنٹری کو ہیلپ کے لیے درخواست دیتی ہے کہ وہ ہمارے جو مجرم ہے اس کو دیا جائے. نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 63 ریکویسٹ فار انفورسمنٹ آف فارن کنفسکیشن اور ریسٹریننگ آرڈرز. نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن 64